پاکستان کی قومی مسجد فیصل مسجد سے جڑے چند دلچسپ حقائق۔ قائرین کرام، یہ صدر ایوب خان کی دور حکومت 1960 کی دہائی کی بات ہے، جب پاکستان کا نیا دارالحکومت اسلام آباد وجود میں آ رہا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نئے دارالحکومت میں مارگلہ کی پہاڑیوں کی دامن میں ایسے مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کی باعث پورے اسلام آباد کا مرکزی نگاہ ہو، بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بن جائے۔ آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ 19 اپریل سن 1966 کو سعودی عرب کے فرمان نواز شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کی اس دورے میں اسلام آباد کی دورہ بھی شامل تھا۔ پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا، بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی مسجد کی تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کا ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلہ کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں صرف مسلمان ماہر تعمیرات کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس مقابلے میں 13 ممالک سے، جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ اس جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے ماہر تعمیرات شامل تھے، جبکہ CDA کے چیئرمین اس جیوری کے صدر تھے۔ بعد ازاں فیصل مسجد کے نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کی معروف ماہر تعمیرات عدت دلوکی نے جیت لیا۔ اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا، مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گلجی نے بھی آیات ربانی کا خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ مارچ 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز شہید کر دی گئی۔ ان کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1976 میں سعودی عرب کی فرمان نواز شاہ خالد بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم شان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کی رئیسی کلیہ مولانا حسین احمد حسان نے کی۔ 10 سال کے شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 و مطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پائے تکمیل کو پہنچی۔ فیصل مسجد 46 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 82,944 فٹ مربع ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال کی چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 فٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کا تنصیب کا کام بھی گلجی نے انجام دیا تھا۔ دیوار قبلہ میں مقام امامت کا تعین محراب کی بجائے ایک بڑی کلی کتاب کی شکل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ مسجد کی ظاہری شان و شوکت اور حسن و خوبی کے ساتھ ہی اس کی پائیداری پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے سینکڑوں گاڑی اور ہزاروں موٹر سائیکلوں کے لیے بھی سٹینڈ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریسرچ سینٹر، میوزیم، لائبریری، پرنٹنگ پریس، کیفیٹیریا، انتظامی دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گاہوں کے علاوہ دیگر عمارتیں بھی اس کے حصے میں شامل ہیں۔ مسجد کی خوبصورت سبززار بنفشی، در و دیوار، فوارے، راہداریاں، برجالات، سونے کی چاند، میدان اور دالان، دودھ جیسے فرش اور جدید سڑکیں سب مل کر دیکھنے والوں کو محصور کر دیتے ہیں۔ 800 سے زائد کارکنوں کی شب و روز محنت جو انہوں نے 10 برس سے زائد عرصے میں کی ہے، یہ شاہکار عالم اسی کا ملبوسہ ثبوت ہے۔